ایک ایسا لمحہ جس نے مشرق وسطیٰ کی تاریخ کا رخ موڑ دیا۔ بغداد کے ہوائی اڈے پر ایک رات جب جنرل قاسم سلیمانی کی گاڑی اندھیرے میں رواں تھی، ایک فیصلہ پہلے ہی ہو چکا تھا۔ ایک ایسا فیصلہ جو نہ صرف ایران اور امریکہ بلکہ پورے خطے کے لیے نئے خطرات اور تنازعات کا آغاز بننے والا تھا۔ امریکی صدر ڈونلڈ جے ٹرمپ، جو پہلے ہی ایران پر زیادہ سے زیادہ دباؤ کی پالیسی اپنا چکے تھے، اس حد تک جا چکا تھا کہ جہاں سفارتکاری کی تمام راہیں مسدود نظر آتی تھیں، پابندیوں کے شکنجے سخت کیے جا رہے تھے، تیل کی برآمدات محدود ہو چکی تھی، اور اب ایک فوجی کارروائی کے ذریعے ایران کی قدس فورس کے سب سے اہم کمانڈر کو نشانہ بنایا جانا تھا۔ لیکن یہ فیصلہ کیسے ہوا؟ کیا یہ کسی طویل مدتی حکمت عملی کا حصہ تھا یا محض ایک جذباتی اقدام؟ امریکی سینٹرل کمانڈ کے اس وقت کے سربراہ جنرل فرینک مکنزی کا کہنا ہے کہ قاسم سلیمانی کی شہادت کی منصوبہ بندی مکمل طور پہ محتاط حکمت عملی کا نتیجہ نہیں تھی، بلکہ ایک ایسا فیصلہ تھا جس نے خود امریکی قیادت کے درمیان بھی شدید بحث کو جنم دیا تھا۔ آپ سب پر سلامتی ہو، میں یاسر رشید ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں 92 ڈیجیٹل۔ ناظرین، جان بولٹن، جو ایران کا سخت مخالف سمجھا جاتا تھا، اور مارک ایسپر جیسی شخصیات جو ٹرمپ کی قومی سلامتی ٹیم کا حصہ رہ چکا تھا، سب نے اپنی اپنی کتابوں میں اس حملے کے پس پردہ معاملات پہ روشنی ڈالی۔ مگر سوال یہ ہے کہ ٹرمپ کا یہ دوسرا دور کیا یہ تاریخ پھر دہرائے گا؟ کیا ایران کے خلاف مزید سخت اقدامات کیے جائیں گے؟ اور اگر ایسا ہوتا ہے تو کیا یہ مشرق وسطیٰ کو ایک نئے تصادم کے دہانے پر لے آئے گا؟ وہ لمحہ جب ایک بار پھر تاریخ خود کو دہرانے جا رہی تھی، مگر اس بار پس پردہ فیصلہ سازی کہیں زیادہ بے رحم اور ناقابل پیش گوئی تھی۔ بغداد کی سڑکوں پر جلتے ہوئے جھنڈے تھے، دیواروں پر سلیمانی کے حق میں لکھے گئے نعرے تھے، اور امریکی سفارت خانے کے دروازوں پر برستے ہوئے پتھر تھے۔ یہ سب کچھ امریکی حکام کے لیے ایک واضح اشارہ تھا کہ ایران اور اس کے حامی گروہ کھل کے سامنے آ چکے ہیں۔ 2019 کا آخری دن، جب واشنگٹن میں نیا سال منانے کی تیاریاں ہو رہی تھیں، ایک فون کال نے امریکی وزیر دفاع مارک ایسپر کی چھٹیوں کو ختم کر دیا۔ مائک پومپیو کی آواز میں بے چینی تھی اور موضوع تھا بغداد میں امریکی سفارت خانے پر حملہ۔ امریکی تاریخ میں کوئی عام واقعہ نہیں تھا، یہ ایک پرانی تلخ یاد کو زندہ کر رہا تھا۔ بیروت میں امریکی فوجی بیرکس پر حملہ، ایران کے اسلامی انقلاب کے دوران تہران میں امریکی سفارت خانے پر قبضہ، اور بن غازی میں سفیر کی ہلاکت۔ واشنگٹن کے فیصلہ ساز اچھی طرح جانتے تھے کہ اگر وہ کمزوری دکھائیں گے تو عراق میں امریکی فوجیوں کی موجودگی مزید خطرے میں پڑ جائے گی۔ انہوں نے فیصلہ کیا کہ فوری طور پر بغداد میں سیکیورٹی بڑھائی جائے۔ کویت سے 100 فوجی روانہ کیے گئے اور ان کی تعیناتی کو امریکی محکمہ دفاع کے سوشل میڈیا پر براہ راست نشر کیا گیا۔ یہ پیغام نہیں تھا، ایک دھمکی تھی کہ امریکہ پسپائی اختیار نہیں کرے گا، مگر یہ کافی نہیں تھا۔ 3 دن پہلے کرکوک کے ایک فوجی اڈے پر 30 راکٹ برسائے گئے، جس میں ایک امریکی کانٹریکٹر مارا گیا۔ ڈونلڈ ٹرمپ، جو پہلے ہی ایران پہ زیادہ سے زیادہ دباؤ کی پالیسی اپنا چکے تھے، وہ بدلہ لینے کے موڈ میں آ گئے۔ وہ جانتا تھا کہ اگر اس حملے کو نظر انداز کیا گیا تو ایران مزید بے خوف ہو جائے گا۔ 29 دسمبر کی دوپہر وائٹ ہاؤس میں خفیہ میٹنگ ہوئی۔ مارک ایسپر، جنرل ملی، مائک پومپیو، CIA کے ڈائریکٹر اور قومی سلامتی کے مشیر سب موجود تھے۔ ٹرمپ کے سامنے حزب اللہ کے ٹھکانوں پر حملے کے منصوبے رکھے تھے۔ بریفنگ کے دوران جنرل ملی نے حملے کے متوقع اثرات کی تصاویر دکھائیں، اور ٹرمپ نے بغیر کسی ہچکچاہٹ کے فیصلہ کر لیا۔ یہ صرف انتقامی کارروائی نہیں تھی۔ اگلا قدم طے کیا گیا، اور اس کا مرکز تھا ایران کا سب سے طاقتور عسکری دماغ جنرل قاسم سلیمانی۔ یہ وہ لمحہ تھا جب طاقت کے ایوانوں میں فیصلہ سازی کی ننگی حقیقت بے نقاب ہوئی، جنگ کی بھوک اور احتیاط کی کشمکش۔ مارک ایسپر اپنی کتاب میں لکھتا ہے کہ امریکی فضائی حملے میں جان بوجھ کر احتیاط برتی گئی تاکہ ایران کو ایک تنبیہ تو دی جائے، لیکن صورتحال بے قابو نہ ہو۔ مگر یہ محتاط حکمت عملی ٹرمپ کے مزاج سے میل نہیں کھاتی تھی۔ جیسے ہی اسے بتایا گیا کہ حملہ صرف اسلحہ ڈپو اور متوقع مقامات تک محدود رکھا گیا ہے، وہ غصے سے بھڑکا۔ اس کی آنکھوں میں اشتعال تھا، لہجے میں مایوسی تھی۔ اس نے جنرل ملی کی طرف دیکھتے ہوئے سخت لہجے میں کہا، یہ کیا بے وقوفی ہے؟ ایسا کیوں کیا؟ اب وہ یہ سمجھتے ہوں گے کہ ہم اپنے ہدف کو ٹھیک سے نشانہ نہیں بنا سکے۔ جنرل ملی، جو پہلے ہی سفارتی نرمی اور عسکری سختی کے بیچ الجھا ہوا تھا، وہ یہ بات ذہن نشین کر گیا کہ اگلی حکمت عملی میں ٹرمپ کو آدھے اقدامات قبول نہیں ہوں گے۔
जैसे ही आइंदा के मुमकिन इकदामात पे गुफ्तगू शुरू हुई, कई ऑप्शन ज़ेर बहस लाए गए। ईरानी तंसीबात पे हमले, खलीज फारिस में ईरान के बहरी असासों को निशाना बनाने और हत्ता के ईरानी सरजमीन के अंदर किसी बड़ी कार्रवाई का इम्कान। मगर सबसे ज़्यादा ख़तरनाक और सबसे ज़्यादा उनके लिए कशिश रखने वाला ऑप्शन था पासदाराने इनकलाब के कमांडर जनरल कासिम सुलेमानी को टारगेट बनाना। वो शख्स कि जिसने मज़ाहमत का इस्तारा बनके वहां पर जितनी भी मज़ाहमती तंजीमें थीं उनके अंदर रूह फूंकी, जिसने ईरान की जड़ों को मजीद मजबूत किया, जिसने फ़लस्तीन के अंदर मज़ाहमती तहरीक को इकट्ठा करने में किरदार अदा किया, वो कासिम सुलेमानी जो ईरान की पासदाराने इनकलाब का सबसे बड़ा दिमाग था, वो कासिम सुलेमानी जिसने हिजबुल्लाह, यमनी हौसी, पासदाराने इनकलाब की तमाम तर कोशिशों के साथ हमास को मजबूत करने में कलीदी किरदार अदा किया। लेकिन एक ऐसा फैसला जिस पर कम से कम 2 अफराद मोहतात थे, मार्क मिली और मार्क एस्पर। दोनों मैदान जंग की हौलनाकियां जानते थे। दोनों को अंदाजा था कि अगर ईरान के सबसे अहम अस्करी कमांडर को निशाना बनाया गया तो उसके बाद कोई वापसी नहीं होगी, फिर एक मुकम्मल जंग के दरवाजे खुलेंगे। व्हाइट हाउस के चीफ ऑफ स्टाफ भी इस नुक्ता नज़र से मुत्तफिक थे। उनका मौक़िफ़ ये था कि अमरीकी रद्द-ए-अमल को तदरीजी बुनियादों में बढ़ाया जाए, पहले छोटे हमले फिर बड़ी कार्रवाई, ताकि ईरान को पीछे हटने का मौका दिया जा सके। लेकिन ट्रंप का मिजाज मुख्तलिफ था। वो धीरे धीरे दबाव बढ़ाने के हक में नहीं था। वो चाहता था कि एक ही जोरदार वार में ईरान को झंझोड़ के रख दिया जाए। कौमी सलामती के मुशीर रॉबर्ट ओब्रायन ने भी इस शिद्दत पसंदाना राय की हिमायत की जब उसने कहा कि हमें तमाम अहदाफ पर एक साथ हमला करना चाहिए। उसमें ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ और वजीर दिफा ने एक दूसरे की तरफ हैरत से देखा। मार्क मिली ने गहरी सांस ली, सख्त लहजे में कहा, अगर हम ये कदम उठाने जा रहे हैं तो पहले हमें यह तय करना होगा कि उसके बाद की जंग से कैसे निपटा जाएगा। ये अल्फाज खबरदार करने से कम न थे, मगर यह भी वाज़ेह था कि सदर के मिजाज को देखते हुए जवाबी कार्रवाई अब महज एक रस्मी बात रह गई थी। खतरे की घंटी बज चुकी थी और उसका सबसे खौफनाक नतीजा बगदाद के एक तारीख हवाई अड्डे पर जनरल कासिम सुलेमानी की कार पर बरसती हुई आग की शक्ल में निकलने वाला था। IRGC यानी पासदाराने इनकलाब की कुद्स फोर्स और कासिम सुलेमानी बरसों से वाशिंगटन की तवज्जो का मरकज रहे। 2007 में बुश इंतजामिया ने कुद्स फोर्स को निशाना बनाने और इराक में अस्करियत पसंदों को इमदाद फराहम करने से रोकने के लिए एक खुसूसी इंटेलिजेंस यूनिट बनाया था। ये वो वक्त था जब इराक में मुबैना तौर पे IRGC के इंजीनियर्स के डिज़ाइन करदा सड़क किनारे नस्ब बमों से अमरीकी अफवाज को मुसलसल निशाना बनाया जा रहा था। पेंटागन के अंदाजों के मुताबिक 2003 से 2011 तक इराक में तमाम अमरीकी फौजियों की हलाकतों में से 17% बिला वास्ता या बिल वास्ता तौर पे जनरल कासिम सुलेमानी की क़यादत में कुद्स फोर्स की वजह से हुई। लेकिन जब सदर बुश, जिसने इराक में जंग का आगाज़ किया, उसके सामने ईरानी सरजमीन पर कुद्स फोर्स के 2 तरबियती अड्डों पर हमला करने की बात हुई तो उसने अपने कौमती सलामती के मुशीरों से कहा कि उसका हतमी नतीजा कांग्रेस में मुवाख़ज़े की सूरत में निकलेगा। लेकिन वाशिंगटन में कुद्स फोर्स के कमांडर यानी जनरल कासिम सुलेमानी के दुश्मनों की कमी नहीं थी। कमांडर जनरल मैकेंजी ने उसे एक अच्छा कमांडर कहा क्योंकि वह जंग की अगली सफ़ों पे होते थे। उसने कासिम सुलेमानी का मवाजना नाजी जर्मनी के SS जनरल रैनबार्ड हाइड्रिच से किया। 2010 में जब जनरल मैकेंजी की महकमा दिफा की हिकमत अमली और मनसूबाबंदी के डायरेक्टर बनने की नौबत आई तो वह ईरान से मुतल्लिक हर इजलास में कासिम सुलेमानी के बारे में पूछता था। यहां तक कि पेंटागन में ईरान के माहिर तजियाकारों ने इस बारे में मजाक शुरू कर दिया था। वाशिंगटन की निगाहें बरसों से कासिम सुलेमानी और उनकी कुद्स फोर्स पे जमी हुई थी। वो शख्स जो अमरीकी पॉलिसी साजों के लिए एक दर्द-ए-सर था, लेकिन ईरान के लिए वो एक हीरो से कम नहीं था। उनके नाम के साथ मैदान जंग की घनगरज, गौरेला हिकमत अमली और पसे पर्दा चलने वाली चालों की एक तारीख वाबस्ता थी जिसने मशरक़ वस्ता की सियासत को दहाइयों तक मुतासिर किया। 2007 में जब अमरीकी फौज इराक में उलझी हुई थी और सड़क किनारे नस्ब बमों के धमाके रोज का मामूल बन चुके थे, वाशिंगटन में खुसूसी इंटेलिजेंस यूनिट तश्कील दिया गया। यह यूनिट बराह रास्त कुद्स फोर्स की सरगर्मियों को रोकने और इराक में उनकी पुश्त पनाही खत्म करने के लिए बनाया गया। मुश्किल जंग थी क्योंकि उन बमों के पीछे मुबैना तौर पे ईरानी इंजीनियर्स का हाथ था और हर हमला अमरीकी हलाकतों में इजाफे का बायस बन रहा था। पेंटागन के तखमीनों के मुताबिक 2003 से 2011 तक इराक में होने वाली तमाम अमरीकी फौजियों की हलाकत इन्हीं से जुड़ी हुई थी। मगर इस सब के बावजूद जब
2007 میں حملہ کرنے کی بات ہوئی، اقدام واشنگٹن میں ایک سیاسی طوفان برپا کرنے کے مترادف قرار دیا گیا، اور واشنگٹن میں قاسم سلیمانی کے دشمنوں میں مزید اضافہ ہونے کی باتیں منظر عام پہ آئیں، تو ایک ایسی حکمت عملی منظر عام پہ آئی جس کو لے کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے سب سے پہلے اپنی بات آگے بڑھائی۔ یہ وسوسے، یہ منصوبے، یہ بے چینی، یہ سب ایک دھماکے کی طرح بڑھ رہے تھے، ایک ایسا لمحہ جس کے بعد کچھ بھی پہلے جیسا نہ رہنے والا تھا۔ جنرل فرینک میکنزی، جنہیں امریکی سینٹرل کمانڈ کا سربراہ مقرر کیا گیا تھا، ایرانی پالیسیز پہ ہمیشہ نظر رکھتا تھا، اور اس کو معلوم تھا کہ اگر سلیمانی کو نشانہ بنایا گیا تو اس کے اثرات کیا ہوں گے۔ اس نے اپنی کتاب دی میلٹنگ پوائنٹ میں لکھا ہے کہ کبھی اس سوال کا تسلی بخش جواب نہیں ملا، کیونکہ کوئی بھی یقین سے نہیں کہہ سکتا تھا کہ امریکہ واقعی قاسم سلیمانی کو نشانہ بنانے کے لیے تیار تھا۔ مارچ 2019 میں جب اس نے سینٹ کام کی کمان سنبھالی تو اس نے واضح طور پہ ہدایات دی کہ اگر ضرورت پڑے تو قاسم سلیمانی کے خلاف کارروائی کا منصوبہ تیار رکھو۔ یہ کوئی عام حکم نہیں تھا، بلکہ اس کے پیچھے ایک بڑی حکمت عملی تھی۔ اسی دوران امریکہ کے اتحادی بھی پس پردہ سرگرم تھے، وائٹ ہاؤس کے ساتھ سفارتی رابطے جاری تھے، اور CIA اس مسئلے کا کوئی حل تلاش کر رہی تھی۔ ایران کے ساتھ تنازع شدید ہو چکا تھا اور جلد یا بدیر کسی بڑے اقدام کی توقع کی جا رہی تھی۔ بڑھتی ہوئی کشیدگی اور ٹرمپ کا پس و پیش مئی سے دسمبر 2019 تک عراق میں امریکی فوجی اڈے مسلسل حملوں کی زد میں تھے۔ 2019 میں جو 19 ماہ پورے گزرے، اس میں 2019 میں خلیج فارس میں ایک واقعہ پیش آیا جس نے امریکی قیادت کو شدید مشتعل کیا۔ ہوا کیا کہ ایران نے $200 ملین مالیت کے ایک امریکی گلوبل ہاک ڈرون کو مار گرایا۔ یہ پیغام تھا کہ تہران امریکی فوجی طاقت کو چیلنج کرنے کے لیے تیار ہے۔ اس واقعے کے بعد ٹرمپ نے اپنی قومی سلامتی ٹیم کے ساتھ ملاقاتیں کی۔ جان بولٹن، مائک پومپیو اور اسرائیلی وزیر اعظم بنجامن نیتن یاہو پہ جو تھا اس پہ مشتمل ایک طبقہ تھا جس نے یہ اصرار کیا کہ ایران کو واپسی جواب دینا چاہیے۔ آخرکار ٹرمپ نے 3 مختلف ایرانی اہداف جو تھے اس پر حملے کا حکم دے دیا، مگر اس شرط پہ کہ خلیجی ریاستیں ان حملوں کے کچھ اخراجات ادا کریں گی۔ یہ حیران کن شرط تھی جو اس سے پہلے امریکی جنگی پالیسی میں شاذ و نادر دیکھی گئی تھی، مگر جو ہوا وہ اس سے بھی زیادہ غیر معمولی تھا۔ حملے سے صرف 10 منٹ پہلے ٹرمپ نے اپنا حکم واپس لے لیا۔ اس کے اس فیصلے نے نہ صرف امریکی فوجی قیادت بلکہ اتحادیوں کو بھی ششدر کر دیا۔ اس اچانک یوٹرن نے یہ تاثر دیا کہ واشنگٹن کسی بڑی جنگ کے لیے تیار نہیں، یا کم از کم وہ ابھی کسی ناقابل واپسی حد کو عبور نہیں کرنا چاہتا۔ مگر یہ کہانی یہی ختم نہیں ہوئی۔ ٹرمپ کی ہچکچاہٹ کے باوجود قاسم سلیمانی پر حملے کا فیصلہ ہو چکا تھا۔ یہ محض وقت کی بات تھی کہ کب اور کیسے اسے عملی جامہ پہنایا جائے گا۔ 28 دسمبر کو عراق میں امریکی سفارت خانے پر حملے سے 2 دن پہلے سینٹرل آپریشنز کے کمانڈر ایڈمرل سیموئل ایک تفصیلی نقشہ لے کے جنرل مکینزی کے گھر پہنچا، جس میں ایران کے خلاف ممکنہ کارروائیوں کے آپشنز شامل تھے۔ ان میں یمن میں IRGC کے سینئر کمانڈر، کتائب حزب اللہ کے ایک رہنما، ایرانی انٹیلیجنس جہاز ساویز اور سب سے نمایاں جنرل قاسم سلیمانی تھے۔ امریکی بحریہ ساویز کو جاسوسی کے مشن پر مامور تصور کرتی تھی جو خلیج عدن میں امریکی بحری سرگرمیوں کی نگرانی کرتا تھا۔ یہ تمام آپشنز ٹرمپ کے سامنے رکھے گئے اور جنرل مکینزی کو معلوم ہوا کہ ٹرمپ قاسم سلیمانی کو نشانہ بنانے کے لیے سنجیدہ۔ انٹیلیجنس حکام نے ممکنہ نتائج پر مبنی ایک رپورٹ تیار کی، مگر کوئی منفی سفارش شامل نہ کی، اور یہ منصوبہ ٹرمپ کی میز تک پہنچا۔ 29 دسمبر کی شام 6:30 پر مائک ملی نے جنرل مکینزی کو اطلاع دی کہ صدر نے یمن میں قدس فورس کے کمانڈرز جہاز ساویز اور عراق میں قاسم سلیمانی پر حملے کی منظوری دے دی ہے۔ امریکی سینٹرل کمانڈ پہلے ہی شام میں حملے کو ترجیح دے رہی تھی تاکہ عراق میں ممکنہ سیاسی اور عسکری خطرات سے بچا جا سکے، مگر اب انہیں اپنی ہی حکمت عملی کے برعکس کارروائی کرنی تھی۔ اسی رات حملے کو ترتیب دیا گیا۔ سب سے پہلے بغداد میں جنرل قاسم سلیمانی کو نشانہ بنایا گیا، پھر یمن میں قدس فورس کے کمانڈرز پر حملہ کر دیا گیا، جبکہ ساویز جہاز پر حملہ ملتوی کر دیا گیا۔ پینٹاگون کو اطلاع ملی تھی کہ قاسم سلیمانی 31 دسمبر کو تہران سے بغداد روانہ ہوں گے۔ اس روز امریکی سینٹرل کمانڈ کے جنرل مکینزی ایک بڑی میز کے سامنے بیٹھا، جہاں ایک سکرین پر ڈرون کی تصاویر، دوسری پر سیویلین اور عسکری نقل و حرکت دکھائی جا رہی تھی۔ صبح 9:45 پر قاسم سلیمانی تہران سے روانہ ہوئے، مگر بغداد پہنچنے کی بجائے طیارہ جو تھا وہ 30,000 فٹ کی بلندی پر مغرب کی سمت پرواز کرتا رہا، جس سے یہ لگ رہا تھا کہ موقع ضائع ہو رہا ہے۔ ایک موقع پر پینٹاگون سے سوال ہوا کہ کیا تم اس طیارے کو مار گرا نہیں سکتے؟ جنرل مکینزی نے فوری طور پہ قطر میں موجود امریکی فضائیہ کے کمانڈر سے رابطہ کیا۔ 2 جنگی طیارے فضا میں بلند ہوئے، مگر جلد ہی معلوم ہوا کہ وہ طیارہ شام جا رہا ہے اور اس میں دیگر مسافر بھی سوار ہیں، لہٰذا اسے نشانہ بنانے کا فیصلہ ترک کر دیا گیا۔
जनरल मैकेंजी ने यमन में भी हमला रोकने का हुक्म दे दिया और दमिश्क से बगदाद तक कासिम सुलेमानी के अगले सफर का इंतजार शुरू हुआ, जो 3 दिन तक जारी रहा। फिर दमिश्क में मौजूद एजेंट्स ने इतला दी कि एक तैयारा बगदाद जाने को तैयार है और कासिम सुलेमानी भी सवार होने वाले हैं। 3 घंटे की ताखीर के बाद वो तैयारे में बैठे और अमरीकी सेंट्रल कमांड ने हंगामी इजलास तलब कर लिया। 2 जनवरी को रात 12:47 पर अल अदीद एयरबेस से उड़ने वाले रैपियर ड्रोन ने बगदाद में हेल फायर मिसाइल दागे और जनरल कासिम सुलेमानी की गाड़ी को निशाना बनाया गया। जनरल मैकेंजी के मुताबिक ये हमला मोहतात हिकमत अमली की बजाय एक ऐसे सदर के फैसले का नतीजा था जिसे मुशीरों ने यकीन दिलाया था कि ईरान कोई सख्त रद्द-ए-अमल नहीं देगा। हालांकि अमरीकी इंटेलिजेंस और सेंटकॉम इस राय से मुत्तफिक नहीं थे, लेकिन इस कार्रवाई के बाद जनरल मैकेंजी ने अपने फौजियों से कहा, कासिम सुलेमानी तो आज गए और कल भी हम यहीं होंगे, लेकिन उसके बाद तारीख ने यह देखा कि कासिम सुलेमानी का सोग सिर्फ ईरान ने नहीं मनाया। इराक, शाम, फलस्तीन, यमन, उनकी मज़ाहमती तंजीमें, हिजबुल्लाह, हम्मास, यमनी हौसी और अल-फतह, इन जैसी कई तंजीमों ने शोक मनाया। लेकिन ये बात याद रही और अमेरिका को मालूम है कि जनरल कासिम सुलेमानी ने उन लोगों में ऐसी रूह फूंकी है जो मज़ाहमत के इस्तारे के तौर पे अभी तक जारी है, और वो लोग गर्दनें कटवाते हैं, खुद को बमों से उड़वाते हैं, खुद को गोलियों का निशाना बनवाते हैं, अपनी आल औलाद को मज़ाहमत के तौर पे शहीद करवाते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी हिम्मत उनकी नहीं टूट रही। उनकी जो कमर थी वो कासिम सुलेमानी थी। कासिम सुलेमानी की शहादत के बाद भी कमर नहीं टूटी। कई कासिम सुलेमानी अब भी मौजूद हैं, लेकिन तारीख में वो नाम हमेशा जिंदा और जावेद रहेगा। और ये जितनी हिकमत अमली अपनाई गई थी, ये एक दिन ऐसी ही हिकमत अमली इनके खिलाफ अपनाई जाती हुई दिखाई देगी। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह निगहबान।